Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Welcome to the Reader College Sargodha Reader Online classes. Dear students of Higher Secondary School Certificate Intermediate Part 2, subject English Language and Literature, lecture number 3. Dear students, we were studying modern critical essays from book 2, and the essay we were discussing was The Dying Sun. As usual, jis tarah hamare contents ki tarteeb hai, we will study inshallah synonyms, comprehension, question and answers, and then synonym exercise. So let's begin with the synonyms. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Certainty, اردو میں یقین, conviction, assurance and confidence, یہ noun ہے بیٹا. frightening, adjective کے طور پہ word یوز ہوگا, خوفناک کر دینے والی, noun کے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے. terrifying, scary, fearsome. discover, verb ہے, دریافت کرنا, find out, uncover, locate. existence, noun ہے, موجودات, ہستی, وجود, اس میں ہو سکتا ہے survival, beingness بھی ہو سکتا ہے, being بھی ٹھیک ہے, life اور subsistence. stretches, پھیلاؤ, noun کے طور پہ ورڈ یوز ہوتا ہے. areas, elasticity, expansion and flexibility. surrounds, احاطہ کرنا, verb ہے. environs, encircles and enclose. extremely, بہت زیادہ, یہ verb اور adjective دونوں کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے. tremendously, enormously, really. compassion, مماثلت, contrast, assessment اور evaluation. پیراگراف نمبر 5 ہے آئی تھنک, جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اس سے آگے. although we cannot speak with any certainty, ہم یہ یقین کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے. it seems most likely, غالب گمان یہی ہے, that the human race, انسانی جو نسل ہے, came into existence in some such way as this. یہ بات ہم یقین سے تو نہیں کر سکتے, لیکن غالب گمان یہی ہے کہ جو انسانی زندگی ہے اس زمین پر وہ اسی طرح ہی وجود میں آئی ہوگی. پیراگراف نمبر ریسنٹ لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا تھا کس طرح وجود میں آئی کہ سمپل آرگنزمس تھے, پھر اس سے آہستہ آہستہ جو ہیں ایک ایسی بینگ وجود میں آئی جن کے ایمبیشنز ہوتے ہیں, ان کے ریلیجن ہوتے ہیں, یعنی انسان جو ہے وجود میں آئے. تو رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی غالب گمان یہی ہے کہ اسی طرح سے وجود میں آئی ہے, لیکن یقین سے بات نہیں کی جا سکتی. اسٹینڈنگ آن آ لٹل گرین آف سینڈ, اپنے اس چھوٹے سے ریت کے ذرے پر کھڑے ہو کر. یہاں پر گرین آف سینڈ جو ہے یہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے. میٹافر وی نو وین وی کنسیڈر سم تھنگ ایز اف اٹ ور اندر از کولڈ میٹافر, یعنی جب کسی ایک شے کو ہم دوسری شے کہہ دیتے ہیں تو اس کو میٹافر کہتے ہیں. یعنی خیال تیرا ہے سانس میرا, جو یہ نہ آئے تو مر نہ جاؤں. تو اب یہ خیال تیرا ہے سانس میرا, تو مطلب جو خیال ہے اس کو میں نے ڈائریکٹلی سانس کہہ دیا ہے, تو وٹ ڈز اٹ مین, اٹ از اے میٹافر. یعنی یا کوئی والد اپنے بچے سے کہتا ہو میرا شیر آیا, تو ایکچولی وہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے, وہ شیر نہیں ہوتا 4 لیگڈ بلکہ از 2 لیگڈ سن, تو لیکن وہ اس کو شیر کہہ رہا ہے, تو یہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے. یہاں پر یہ زمین کو رائٹر جو ہے وہ گرین آف سینڈ کہہ رہا ہے, تو یہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے. ان اسٹینڈنگ آن لٹل گرین آف سینڈ وی ٹرائی ٹو ڈسکور دا نیچر اینڈ پرپز آف دا یونیورس which surrounds our home in space and time. We try to discover the nature and purpose of the universe. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اصل میں جو فطرت ہے اور جو مقصد ہے, یعنی غرض و غایت ہے یونیورس کی, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. which surrounds our home in space and time. وہ یونیورس جو ہماری ہوم کو یا ہماری ارتھ کو یا ہماری زمین کو اسپیس اور ٹائم کے باؤنڈس میں قید کیے ہوئے ہے. یعنی ہماری جو زمین ہے اٹ از باؤنڈ ان اسپیس اینڈ ٹائم. اسپیس بیٹا کہتے ہیں خلا کو, اور ٹائم کہتے ہیں وقت یا زمانے کو. اردو میں اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے زمان و مکان. یعنی ہماری یہ جو زندگی ہے, یہ جو ارتھ ہے, یہ زمان و مکان میں قید ہے, بیونڈ نہیں ہے. اٹ از, یہ مقید ہے زمان و مکان میں. our first feeling is something like fear. اس ارتھ آف اسپیس اینڈ ٹائم میں ہمارا سب سے پہلا جو احساس ہوتا ہے, رائٹر یہ کہہ رہا ہے, وہ ہوتا ہے خوف کا. ہمیں اس سے خوف آتا ہے. یہ چیپٹر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اٹ از اباؤٹ دا تھنکنگ اینڈ فیلنگز آف رائٹر اباؤٹ یونیورس, اباؤٹ ارتھ, لائف اینڈ بگننگ آف لائف. تو یہ رائٹر کی فیلنگس ہیں. وہ کہتے ہیں اٹس سم تھنگ لائک فیئر. We find the universe fighting because of its immense distances.
ہم یونیورس کو فرائٹنگ یا خوفناک اس وجہ سے سمجھتے ہیں بیکاز آف اٹس امینس ڈسٹینسز، کہ اس میں بہت زیادہ فاصلے ہیں وچ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، جو کہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. دوسری وجہ فرائٹنگ بیکاز آف اٹس اسٹریچز آف ٹائم، اس میں زمانی وقفے کے اتنے زیادہ اور بڑے ہیں، سو گریٹ دیٹ وی کین ناٹ امیجن دیم، کہ ہم انہیں تصور بھی نہیں کر سکتے. میکنگ دا ہول ہیومن ہسٹری سو ویری اسمال ان کمپیریزن، یعنی یہ کائنات جتنے عرصے میں وجود میں آئی اور جتنا عرصہ پہلے وجود میں آئی، اس میں اتنے ملین آف ایئرز جو ہیں ان کا فاصلہ ہے اور وقفہ ہے. اور ہماری ہیومن ہسٹری جو ہے اٹ از سم 1000 ایئرز بیک، یعنی انسانی تاریخ جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہ کچھ ہزاروں سالوں کے اندر قید ہو جاتی ہے، یعنی اس سے زیادہ بڑی نہیں ہے. اور ادھر تو لاکھوں اربوں سال جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. فرائٹنگ بیکاز آف آر ایکسٹریم لونلینس، یہ فرائٹنگ اس وجہ سے لگتی ہے کہ ہم مکمل طور پر تنہا ہیں اس میں. اینڈ بیکاز آف لٹلنیس آف آر ہوم ان اسپیس، اور اس پوری اسپیس اور خلا میں جو ہمارا حقیر پن ہے ہماری زمین کا، اس وجہ سے فرائٹنگ ہمیں لگتی ہے. یہ a millionth part of grain of sand out of all the sea sand in the world. یہاں پہ کمپیریزن کر رہا ہے رائٹر کہ زمین کیا ہے؟ زمین ہے a millionth part of grain of sand، ایک ریت کے ذرے کا 10 لاکھواں حصہ ہے زمین. اگر اس کو مقابلہ کیا جائے، اس کے اگینسٹ کیا رکھا جائے، آؤٹ آف آل دا سی سینڈ ان دا ورلڈ، دنیا میں موجود جتنے بھی ساحل سمندر ہیں ان کے مقابلے میں ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک ریت کے ذرے کا 10 لاکھواں حصہ ہو. ہاؤ لٹل از آر ہوم ان اسپیس، یعنی یہ زمین کتنی چھوٹی ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ فرائٹنگ لگتی ہے. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کوشچنس کون کون سے ہیں؟ Why is the universe so frightening? Give as many reasons as you can. The universe is frightening because of its immense distance, number 1, its great stretches of time, number 2, our extreme loneliness, number 3, and the littleness of our earth in space, number 4. Moreover, it is frightening because we cannot find any sign of life anywhere in it except on earth. بیٹا یہ آخری بات کی گئی ہے نمبر 5 میں کہ یعنی ہمیں فرائٹنگ اس وجہ سے لگتی ہے کہ اس کے علاوہ، یعنی زمین کے علاوہ ہمیں کہیں بھی زندگی کا وجود جو ہے اس کی علامات نہیں ملتی. یہ لائن اگلے پیراگراف میں آئے گی. What do we try to discover standing on our little grain of sand? اس ریت کے ذرے پر، چھوٹے ریت کے ذرے پر کھڑے ہو کر ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ Standing on a little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe. ہم اصل میں یونیورس کی جو مقصد اور غرض و غایت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. which surrounds our home in time and space. یہ یونیورس جو ہے اس نے ہمارے زمین کو زمان و مکان کی قید میں رکھا ہوا ہے. What is our first feeling when we think about the position in the universe? What is our feeling? First feeling یعنی پہلا احساس ہمارا کیا ہوتا ہے جب ہم زمین کے متعلق سوچتے ہیں کہ یونیورس میں اس کی پوزیشن کیا ہے. When we think about the position of Earth in the universe, our first feeling is something like fear. تو پہلا جو احساس ہمیں ہوتا ہے وہ کون سے؟ فیئر کا ہے. آپ نے بیٹا اسے فیئر نہیں کرنا، یہ رائٹر کی انڈرسٹینڈنگ ہے، مطلب اٹ از اپ ٹو دا رائٹر وٹ ہی فیلز. لیکن اگر کوشچن آ جائے گا تو یہی لکھیں گے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. نیکسٹ سینونیمز، سائن، علامات، علامت یا نشان. عربی میں اگر یہ لفظ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آیت، تو تمام آیات آر ایکچولی سائنس. اور اس طرح بیٹا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیز آر ایکچولی سائنس. یہ یونیورس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی علامات ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ان قریب ہم تمہیں تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی اور یہ جو یونیورس ہے، جو آفاق ہے، اس میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے. تو when we think about that earth is so little and the sun is so great and bigger and immense, the moon, the millions and millions times greater than earth, تو پتہ چلتا ہے کوئی تو ہے جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. Anything that is in the heavens and that is on earth is following, is prostrating, is worshipping God. اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو اپنے ہونے کا پتہ دیتا ہے وہ جو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آفاق میں ہیں اور اپنے وجود میں ہیں یہ اسی کا پتہ دیتی ہیں، اسی کی علامات ہیں، یہ سمبلس ہیں. بلکہ ان ساری چیزوں کو آیات کہا گیا.
سائنس سنونیم اس کے ہوں گے سمبل، مارک انڈیکیشن اور سگنل، میٹر مادہ، سبسٹینس میس میٹیریل اسٹف یا باڈی یہ بھی ناؤن ہے، کیلکولیشن حساب یا قیاس، ایسٹیمیشن گیس، اپروکسیمیشن اسیسمنٹ، سیوٹیبل مناسب یا موزوں، اپروپریٹ ایپٹ کریکٹ رائٹ اینڈ پراپر، کلیکشن انبار یا ذخیرہ، گروپ گیدرنگ اینڈ کمپائلیشن ناؤن ہے. اسی طرح پرووائڈنگ مہیا کرنا یا فراہم کرنا، پرووائڈنگ کا ہو سکتا ہے سپلائنگ، گیونگ، ارینجنگ، یہ سامنے غلط لکھا ہوا ہے، پرووائڈنگ مینس گیونگ، ارینجنگ، سپلائنگ یہ ہو سکتا ہے. پلانیٹری سیاروں سے متعلقہ، ٹیریسٹریل اور انوائرمنٹل کنڈیشنز حالات یا صورتحال، سرکمسٹانسز سچویشن سیٹنگ اینڈ سراؤنڈنگز ناؤن ہے، پلان منصوبہ ناؤن ہے، سیٹ اپ انٹینشن اسٹریٹجی اینڈ ڈیزائن، فزیکل طبی یا جسمانی بھی اس کا لفظ ہو سکتا ہے، یہاں پر طبعی اس سے مراد ہے، کارپوریل کارپوریل باڈیلی، امپاسبل ناممکن، ناٹ پاسبل انفیزیبل، سبسٹنس مادہ یا جوہر، میٹر میٹیریل اسٹف ہو باڈی. نیکسٹ پیراگراف. بٹ ابو آل ایلس، لیکن تمام حقائق اور چیزوں کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں، we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth. جو اوپر ریزنز بتائی گئی ہیں کہ ہمیں یہ فرائٹنگ کیوں لگتی ہے ارتھ، تو اس کے بعد جو آخری ریزن ہم نے پڑھی تھی وہ یہ والی ہے کہ سب سے زیادہ فرائٹنگ اس وجہ سے ہمیں یہ لگتی ہے کہ we do not find any sign anywhere in it except on the earth، یعنی یونیورس میں زمین کے علاوہ کسی بھی جگہ پر زندگی کی کوئی علامت نہیں ہے. Indeed, for the most part, empty space is so cold that life in it would be frozen. یقینی بات ہے for the most part، زیادہ جو حصہ یونیورس کے اندر empty space جو خلا ہے نا، اس so cold یہ اتنی ٹھنڈی ہے that all the life in it would be frozen، کہ اس کے اندر جتنی بھی زندگی ساری کی ساری وہ ٹھنڈی یخ ہو کے جم جائے گی، یعنی بالکل فریز ہو جائے گی، frozen. Most of the matter in space is so hot، اور اسی یونیورس میں اسپیس میں خلا میں جو میٹر یا مادہ ہے اتنا زیادہ گرم ہے as to make life on it impossible، کہ اس کے اوپر زندگی ناممکن ہے. Life does not seem to have any part in the plan of the universe، یعنی اگر ہم جو یونیورس ہے پوری کائنات ہے اس کو دیکھیں تو اس کے منصوبے کے اندر لگتا نہیں ہے کہ زندگی کا بھی وجود اس میں کوئی ہے یا منصوبہ کوئی تھا. یہ رائٹر کی تھنکنگ ہے. وچ پروڈیوسڈ آ پلانیٹری سسٹم، یعنی یہ جو سیارہ ہے، یہ جو یونیورس ہے، اس نے ہمارا پلانیٹری سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے. اس پیراگراف میں کیا بات ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ فرائٹنگ اس وجہ سے لگتی ہے کہ زمین کے علاوہ کسی بھی جگہ پر ہمیں لائف کا سائن نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ اسپیس میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اتنی ٹھنڈی ہیں کہ وہاں پر زندگی فریز ہو جائے، جم جائے ٹھنڈ کی وجہ سے، یا میٹر اتنا گرم ہے کہ ہر چیز جل جائے اور مایا ہو جائے اور ابلنے لگے. لہذا شدید گرمی اور شدید سردی جو ہے اس میں زندگی ممکن نہیں ہے. لہذا لگتا نہیں ہے کہ اس یونیورس کے پلان میں لائف کا بھی کوئی پلان تھا. کیلکولیشن اعداد و شمار یعنی کہ آسرائیاں جو ہیں شوز دیٹ دیر کین بی اونلی ویری فیو سچ سسٹمز ان اسپیس، کہ خلا میں اس طرح کے جو سسٹم ہیں وہ بہت کم ہی ہو سکتے ہیں. یٹ سو فار ایز وی کین سی، جہاں تک ہمارا خیال ہے، لائف آف دس کائنڈ، لائف آف دا کائنڈ یعنی اس طرح کی زندگی، وی نو آن ارتھ، جس طرح کی زندگی ہم زمین پر جانتے ہیں کہ ہے، کین ایگزسٹ اونلی آن پلانٹس لائک ارتھ، وہ صرف اور صرف ایسی ہی پلانٹ پر وجود میں آ سکتی ہے جس طرح کی زمین ہے. یعنی زمین پر جو زندگی ہے وہ صرف اسی طرح کے ہی پلانٹس پر ممکن ہے. اٹ نیڈ سوٹیبل فزیکل کنڈیشن، اس کے لیے خاص قسم کی طبعی حالات چاہیے ہوتے ہیں فار اٹس اپیئرنس، اس کے ظہور کے لیے. دا موسٹ امپورٹنٹ آف وچ از اے ٹمپریچر، جس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ٹمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے. ایٹ وچ سبسٹنس کین ایگزسٹ ان اے لیکوڈ اسٹیٹ، جس میں مادہ جو ہے یہ سبسٹنس جو ہے وہ لیکوڈ اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے یا وقوع پذیر ہو سکتا ہے، وہاں پر زندگی جو ہے اس کا امکان پاسبل ہے. کوشچن کون کون سے بن سکتے ہیں؟ وائی از دیر نو لائف آن اسٹارز، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. وائی از دیر نو لائف آن دا سن اینڈ اسٹارز؟ دیر از نو لائف آن دا اسٹارز بیکاز دے آر ایکسٹریملی ہاٹ، ٹو ہاٹ فار لائف ٹو ایگزسٹ آن اٹ.
The temperature that is neither too hot nor too cold for the life is available in a narrow belt. Outside these belts life would be frozen and inside it would be burnt up. اچھا بیٹا یہ وہی جو ہم نے شروع میں مطلب سیکنڈ ویڈیو میں جو ہم نے بات ڈسکس کی تھی وہ بھی ڈسکس ہو گئی ہے. نیکسٹ کوشچن اس میں پوچھا جا سکتا ہے what in your opinion آپ کے خیال میں should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies. Do such conditions generally exist? آپ کے خیال میں کون کون سے ایسے حالات ہیں جو ضروری ہیں زندگی کے وجود کے لیے جس طرح کی زندگی زمین پر ہے, اور کون کون سی وہ کنڈیشنز ہیں. What are the conditions needed for life? Narrate the conditions which are necessary for life. یا what makes life possible on earth? تو ان سب کا جواب ایک ہی بنے گا. Life needs suitable physical condition for its appearance. زندگی کو اپنے ظہور کے لیے خاص قسم کی طبعی جو ہے وہ حالات چاہیے ہوتے ہیں. The most important of which is a temperature. سب سے بنیادی جو ہے وہ ٹمپریچر یا درجہ حرارت ہے. At which substance can exist in a liquid state. جس میں سبسٹنس جو ہے مادہ جو ہے وہ لیکوڈ اسٹیٹ کے اندر ایگزسٹ کر سکتا ہے. Such conditions do not exist generally. اس طرح کی جو حالات ہیں وہ عمومی طور پر تو نہیں ہوتے. The temperature that is neither too hot nor too cold is available in narrow belts. یعنی ایسا ٹمپریچر جو بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا اور بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوتا وہ نیرو بیلٹ یعنی ان ایریاز کے اندر موجود ہے. Outside this belt life would be frozen and inside it would be burnt up. نیرو بیلٹ کی ٹرم بیٹا آگے یوز ہو جائے گی. نیکسٹ کوشچن, why does life not seem to have any part in the plan of the universe? ایسا کیوں نہیں ہے کہ پلان آف یونیورس کے اندر زندگی کا کوئی وقوع نظر نہیں آتا. Life does not seem to have any part in the plan of universe. Does the writer suggest that creation of life is no more than an accident? کیا رائٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو کریشن آف لائف ہے یہ صرف اور صرف ایک حادثہ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینس, life does not seem to have any part in the plan of universe. جیمز جینس کے اکارڈنگلی زندگی لگتا نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی پلان تھا یونیورس میں. وجہ کیا ہے؟ بیکاز دا لارجسٹ پارٹ آف دا یونیورس از ناٹ سوٹیبل فار لائف. کیونکہ کائنات کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ زندگی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. The suitable temperature is available in narrow belt. Outside this belt life would be frozen, inside it would be burnt up. Stars and the suns are extremely hot, too hot for life to exist on it. بیٹا جلدی بولنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں. کوشچن میں آپ لکھیں گے نیکسٹ, how do we find most of the matter in space? Most of the matter in space is very hot and life is impossible on it. Next, what do the stars provide in the surroundings and what is the temperature there? ستارے کیا پرووائڈ کرتے ہیں سراؤنڈنگ میں اور ان کا ٹمپریچر کیا ہے؟ The stars provide warmth in surroundings where the temperature is about 484 degrees of frost in the Fahrenheit scale. یہ جو ستارے ہیں یہ اصل میں اپنی سراؤنڈنگس کے اندر گرماہٹ جو ہے یا حرارت جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور ان کا ٹمپریچر جو ہے وہ 484 ڈگریز آف فروسٹ ہے آن فارنہائٹ اسکیل. فارنہائٹ اسکیل اور سیلسیس اسکیل یہ ٹمپریچر ماپنے کے دو ڈفرینٹ اسکیلز ہیں. تو فارنہائٹ اسکیل میں اگر دیکھا جائے تو 484 ڈگریز ہوتا ہے ٹمپریچر ان کی وارمتھ کا اسپیس میں. ناؤ کمز ایم سی کیوز. تو فالنگ بلینکس میں دیکھتے ہیں, وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ. اس کا سنم ابھی ہم نے دیکھا ہے, سپر فلاؤس, ہاریبل, الارمنگ اینڈ اسٹیٹک. تو ہم نے کیا پڑھا؟ ہاریبل. A few stars are hardly bigger than the earth. یہ شروع میں پڑھا تھا. ہارڈلی کا مطلب ہو گیا بولڈلی, اسکارسلی, ٹائٹلی اور نائسلی. کیا ہونا چاہیے؟ ہارڈلی. ہارڈلی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا مشکل, یعنی اسکارسلی بنے گا بی آپشن. گریجولی دا پیسز بیکیم کولر. ریوائنڈ کریں ذرا اپنی میموری کو. تو گریجولی کا کون سا ہونا چاہیے؟ سون, سلولی, جنرلی اور سلائٹلی. تو یہ گریجولی درجہ بدرجہ جنرلی ہونا چاہیے اس کا, یعنی سی آپشن. A few stars journey in company. یہ شروع میں لفظ استعمال ہوا تھا. کمپنی مینس ہارمنی. کسی لیول پہ ہو سکتا ہے, سیپریشن نہیں ہو سکتا, لونلینس بالکل نہیں ہو سکتا, گروپ. ہاں, دس از دا آنسر. سو ڈی از کریکٹ آپشن. 9. Their living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. Reproduce دوبارہ پیدا کرنا. Put forth نہیں. Bring forth ہاں یہ ٹھیک ہے. Give forth and call forth. تو bring forth جو ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے. بیٹا ان کیس آف اینی کوشچن یو مسٹ آسک کوشچن ان کمنٹ سیکشن. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.